الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته اور اس کی نشانیوں میں سے ان خلقکم یہ کہ اس نے پیدا کیا تمہیں من تراب مٹی سے ثم اذا انتم بشر پھر اچانک تم بشر تنتشرون پھیل جاتے ہو. اللہ تعالیٰ اپنی عظمت کے دلائل، اپنی توحید کے دلائل، اپنی شان بیان فرما رہے ہیں، اور قرآن کریم کا ایک بار بار بیان ہونے والا موضوع ہے کہ اللہ کی عظمت اور اللہ کی شان بیان ہوتی ہے، اور اس سے مقصود اللہ کی توحید ہوتی ہے کہ جب اللہ کی عظمت اور اللہ کی شان یہ ہے تو یہ شان صرف ایک اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہی ہے. یہ شان اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں، یہ کارگزاری اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں. کوئی بڑے سے بڑا فرشتہ، کوئی بڑے سے بڑا نبی ولی ہم نے کتب ابدال بنائے ہوئے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہو تو اس کی یہ کارگزاری نہیں ہے. تو جب یہ کام اللہ وحدہ لا شریک ہی کرتے ہیں تو پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیوں بنایا جائے عبادت میں؟ پھر اللہ کی عظیم صفات میں اللہ کا شریک کسی کو کیوں بنایا جائے؟ پھر عبادت میں، ربوبیت میں، دیگر اسماء و صفات میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک کیوں بنایا جائے؟ تو یہ اصل میں ان تمام چیزوں سے مقصود اللہ کی توحید اور ہوتی ہے. اور اسی طرح ان چیزوں سے مقصود یہ بھی ہوتا ہے، عام طور پر جب کفار انکار کرتے تھے قیامت کا، مرنے کے بعد کی زندگی کا، تو وہ اللہ پر اعتراض کرتے تھے، اللہ کی قدرت پر. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو پھر دوبارہ ہمیں پیدا کیا جائے گا. یہ در حقیقت اللہ کی قدرت کے اوپر ایک اعتراض بنتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ اپنی عظمت اور اپنی شان بیان کرتے ہیں تو گویا کہ اس میں اس بات کی بھی بہت بڑی دلیل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ جو اتنے بڑے بڑے کمال دکھا سکتا ہے، جو زمین و آسمان کو پیدا کر سکتا ہے، دیگر بڑی بڑی نشانیاں وہ پیدا کر سکتا ہے، اسی سے سرزد ہوتی ہیں. اتنی بڑی بڑی نشانیاں اسی کی ہیں، وہی تمہیں پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے تو وہی اللہ تعالیٰ دوبارہ بھی تمہیں پیدا کرے گا. تو قرآن کریم میں بار بار اللہ کی شان، اللہ کی عظمت بیان ہوتی ہے، اور اسی کو اللہ کی توحید کے دلائل کہا جاتا ہے. تو یہاں سے اللہ تعالیٰ کی عظمت، شان اور توحید کے دلائل شروع ہو رہے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اور اس کی نشانیوں میں سے، یعنی اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے کیا ہے؟ ان خلقکم من تراب، یہ کہ اس نے پیدا کیا تمہیں من تراب، مٹی سے. ہم یعنی تمام اللہ کے علاوہ ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل اشرف المخلوقات انسان ہے. تو اے انسانوں، تمہیں بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. تو اللہ کی بڑی نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے من تراب، مٹی سے. ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر اچانک کہ تم بشر ہو، بشر کی صورت میں، تنتشرون تم پھیل جاتے ہو زمین میں. تو
انسان کی تخلیق کا ذکر کیا اور انسان کی تخلیق کا ذکر کیا مٹی سے. یہاں انسان کی تخلیق کا ذکر مٹی سے کیا ہے. تراب مٹی کو کہتے ہیں، خشک مٹی کو. قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا ہے طین سے. ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، وہاں پانی کا ذکر ہے. اور قرآن کریم کی کئی آیات میں طین کا ذکر ہے، کیچڑ والی مٹی. اسی طرح قرآن کریم میں انسان کی تخلیق کا ذکر ہوا تو انسان کی تخلیق کے ذکر میں کھنکھناتی مٹی کا ذکر ہوا. من صلصال من حمأ مسنون. یہاں تو تراب کا ذکر ہے، تو کئی جگہوں پر میں نے جیسے ذکر کیا طین کا ذکر ہے، گیلی مٹی سے. جیسے یہ آیت کریمہ ہے والذی خلقکم من طین، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں مٹی سے، طین سے پیدا کیا. اسی طرح قرآن کریم کی کئی آیات میں انسان کی تخلیق میں کھنکھناتی مٹی کا ذکر ہے. سورہ حجر کی آیت وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. صلصال کا مطلب کھنکھناتی مٹی. حمأ مسنون سے مراد ہے کہ سیاہ گلی سڑی مٹی. حمأ سیاہ بوسیدہ اور مسنون کا مطلب گلی سڑی مٹی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مٹی جب وہ گلی سیاہ تھی تو گلی پہلے تراب تو سوکھی مٹی ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے یعنی کہ اس کو وہ گوندا گیا اور پھر یعنی کہ وہ کالی سیاہ بدبودار تھی. پھر اس کے بعد جب فخار کہتے ہیں پکی ہوئی آگ جیسے پکایا گیا، ٹھیکری والی بن گئی. یعنی کہ یہ اس لیے مشکل پروسیس. جی بالکل ٹھیک ہے. یہ اصل مختلف مراحل ہیں انسان کی تخلیق کے. مٹی لی گئی زمین کی، اس مٹی کو اس میں پانی ڈالا گیا، وہ کیچڑ والی مٹی ہو گئی، اس کو گوندا گیا، پھر اس کو رکھ دیا گیا. تو وہ پھر لمبا عرصہ پڑی رہنے کی وجہ سے وہ گلی سڑی سیاہ بدبودار مٹی ہو گئی، حمأ مسنون. اور پھر وہ خشک ہوئی تو وہ کھنکھناتی مٹی بن گئی. پھر اس کو مزید خشک کیا گیا یا اس کو مزید آگ پہ تپایا گیا تو وہ ٹھیکری کی طرح ہو گئی. واللہ عالم. تو گویا کہ یہ یعنی مختلف مرحلے ہیں اس مٹی کے جس مٹی سے انسان کو پیدا کیا گیا. تو قرآن کریم میں کسی جگہ انسان کی تخلیق تراب سے ہوئی ہے، کسی جگہ ہے کہ وہ طین سے ہوئی ہے، کسی جگہ ہے کہ وہ گلی سڑی مٹی سے ہوئی ہے، پرانی بوسیدہ مٹی سے، اور کسی جگہ ہے کہ وہ کھنکھناتی مٹی سے، اور کسی جگہ ہے کہ وہ ٹھیکری کی طرح مٹی سے انسان کی پیدائش ہوئی ہے. تو یہ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، یہ سب مٹی کی مختلف حالتیں ہیں. اصل میں ایک جگہ سے مٹی نہیں لی گئی، مختلف جگہوں سے مٹی لی گئی. اسی لیے انسانوں کے مختلف رنگ ہیں، مختلف قسم کی صفات ہیں، رنگوں کا اختلاف ہے، صفات کا اختلاف ہے. کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی گندمی ہے، کوئی کس طرح ہے، کوئی کس طرح ہے. تو بہرحال اللہ کی عظیم قدرتیں ہیں. تو کسی جگہ کس مرحلے کا ذکر ہے، کسی جگہ کس مرحلے کا ذکر ہے.
تو اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے کہ اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. ثم اذا انتم بشر، پھر اچانک کہ تم بشر ہو، یعنی مٹی سے اللہ نے گویا کہ انسان کا پتلا بنایا، پھر اللہ نے انسان کے اندر روح پھونکی. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تو وہ جب اللہ نے روح پھونکی تو وہ جیتا جاگتا انسان بن گیا. اب وہ پہلے تو ایک انسان تھے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے وہ انہی سے ان کی بیوی کو پیدا کیا، اماں حوا کو. پھر اللہ نے اس جوڑے سے اللہ نے بہت سارے مرد عورتیں پھیلا دیے، تو بہت سارے پھر انسان پیدا ہو گئے. ثم اذا انتم بشر، پھر اچانک کہ تم بشر ہو، یعنی بہت سارے بشر ہو تم، بہت سارے انسان ہو گئے. تنتشرون، تم پھیل جاتے ہو دنیا کے اندر. پھر اللہ نے انسانوں کو پھیلا دیا، کوئی کس علاقے میں، کوئی کس علاقے میں. پھر انسان جو ہے وہ پھر روزی کے لیے انسان نکلتا ہے، سفر کرتا ہے، چلتا پھرتا ہے. تو بہت سارے انسان اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیے. تو یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے، بہت بڑی شان ہے. انسانوں کا اور دیگر تمام مخلوقات کا خالق اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور انسان اللہ کی مخلوقات میں سے ایک بہت عظیم مخلوق ہے، اور اللہ کی عظمت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ کی بڑی نشانی ہمارے نفسوں میں ہے. وفی انفسکم وفی الارض آیات للموقنین، اللہ فرماتے ہیں کہ ایک تو زمین میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، اور صرف زمین میں ہی نہیں، وفی انفسکم، اور تمہارے نفسوں میں بھی، یعنی انسانوں میں اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں. تو انسان اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے. تو انسانوں کی تخلیق، اللہ نے جب اپنی نشانیوں کا ذکر کرنا شروع کیا تو سب سے پہلے اللہ نے انسانوں کی تخلیق کا ذکر کیا، جس سے پتہ لگتا ہے کہ انسان کی تخلیق اللہ کا ایک بہت بڑا شاہکار ہے. آگے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے، یعنی اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے جو نشانیاں دلالت کرتی ہیں، جو دلیل ہیں اللہ کی عظمت کی اور اللہ کی کمال قدرت کی، اللہ کی توحید کی، کہ اللہ وحدہ لا شریک ہی ہیں، ربوبیت میں بھی اکیلے ہیں، الوہیت میں بھی اکیلے ہیں، اسماء و صفات میں بھی اکیلے ہیں. یہ تمام نشانیاں بہت بڑے دلائل ہیں، اور اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اللہ جو چاہیں کر سکتے ہیں. اللہ جب چاہیں اللہ تعالیٰ پہلی دفعہ ہمیں پیدا کریں، جب چاہیں اللہ ہمیں دوبارہ پیدا کریں. تو یہ اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے کیا ہے؟ یہ کہ اس نے پیدا کیا تمہارے لیے من انفسکم، تمہاری جانوں سے، ازواجن، جوڑے، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم سکون حاصل کرو ان کی طرف. تو اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ایک تو اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اور پھر اللہ نے ہمارے لیے ہمارے نفسوں سے، ہمیں میں سے اللہ نے جوڑے بنائے. تو مرد کے لیے یہاں جوڑے سے مراد یعنی میں نے بتایا تھا کہ جوڑے کا ایک معنی تو ہوتا ہے، جوڑے کا اطلاق ایک تو نر مادہ دونوں پر ہوتا ہے، مشترکہ طور پر دو افراد پر، نر اور مادہ جو مخالف جنس کے ہوتے ہیں. جوڑے کا اطلاق ایک تو یعنی ایک کپل کو بھی جوڑا کہتے ہیں. پھر ایک کپل میں سے جو نر ہے اس کو بھی، وہ بھی جوڑا ہے. نر مادہ کے لیے جوڑا ہے اور مادہ نر کے لیے جوڑا ہے. زوج کے 3 معنی میں نے بیان کیے تھے، اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہو تو. جی، اور یہاں ان میں سے کون سا معنی مراد ہے؟ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے پیدا کیا تمہارے لیے، یعنی اے انسانوں، من انفسکم، تمہاری جانوں میں سے، ازواجن، جوڑے. تو یہاں میں نے بتایا تھا جوڑے کی زوج کی جمع ازواج. تو زوج کے 3 معنی ہوتے ہیں عربی زبان میں. زوج کا ایک معنی تو نر اور مادہ دونوں کو ملا کر ایک جوڑا کہتے ہیں، نر اور مادہ کو، مرد عورت مل کر ایک جوڑا ہیں. اسی طرح مرد عورت میں سے ہر
فرد دوسرے کے لیے جوڑا ہے، مرد بیوی کے لیے جوڑا ہے، بیوی مرد کے لیے جوڑا ہے، تو جوڑے کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے زوج بیوی کو بھی کہتے ہیں، مرد کے لیے زوج بیوی اور بیوی کے لیے زوج شوہر، اور زوج کا اطلاق شوہر بیوی دونوں پر بھی ہوتا ہے۔ اور زوج کا ایک معنی قسم، یہاں زوج سے مراد نر اور مادہ میں سے یعنی مرد کے لیے عورت جوڑا اور عورت کے لیے مرد جوڑا، یہ مراد ہے۔ تو اس کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے یہ کہ اس نے پیدا کیا تمہارے لیے تمہاری اپنی جانوں سے جوڑے، یعنی اگر مرد مخاطب ہیں، عام طور پہ اللہ تعالیٰ مردوں کو مخاطب کرتے ہیں تو اس میں بالطبع عورتیں آ جاتی ہیں۔ اگر مرد مخاطب ہیں تو پھر جوڑوں سے مراد عورتیں ہوں گی۔ اگر عورتیں جو ہے وہ اس سے اپنے لیے معنی لیں تو عورتوں سے مراد ان کے شوہر ہوں گے۔ تو اللہ کی بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے جوڑے بنائے۔ تو اللہ کی نشانی اپنے یعنی کمال کو تب پہنچتی ہے کہ وہ جوڑے اللہ نے ہماری جانوں میں سے ہی بنائے، یعنی یہ نہیں ہے کہ اللہ نے مردوں کے لیے جوڑے وہ جنوں میں سے بنا دیے انسانوں کی بجائے، یا حیوانات میں سے بنا دیے، یا کسی اور مخلوق میں سے بنا دیے۔ نہیں، اگر مرد ہیں انسانوں میں سے تو اللہ نے جوڑے بھی، بیویاں بھی انسانوں میں سے بنائیں۔ اگر عورتیں انسانوں میں سے ہیں تو اللہ نے ان کے جوڑے وہ فرشتوں سے یا جنوں سے یا کسی اور مخلوق سے نہیں بنائے، اللہ نے انسانوں میں سے ہی ان کے جوڑے بنائے ہیں۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ کی یہ نشانی بہت بڑھ جاتی ہے، اور مردوں کے لیے عورتیں اسی جنس میں سے جوڑے ہوں، عورتوں کے لیے مرد اسی جنس میں سے جوڑے ہوں، تو یہ اللہ کی رحمت اپنے کمال درجے پہ پہنچ جاتی ہے انسانوں کے لیے۔ جب جوڑا اسی جنس میں سے ہو تو لتسکنوا الیہا، پھر اس سے انسان زیادہ سکون حاصل کرتا ہے، زیادہ راحت حاصل کرتا ہے، اور انسان کا زیادہ اطمینان ہوتا ہے۔ اگر جوڑے کسی دوسری جنس میں سے ہوتے تو یہ سکون اور یہ اطمینان اور یہ راحت حاصل نہ ہو سکتی جو اسی جنس کے جوڑے سے ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کا یعنی احسان اپنے کمال درجے میں موجود ہے۔ تو اس کی نشانیوں میں سے یہ کہ اس نے پیدا کیا تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے، تمہاری جانوں سے ازواجن جوڑے، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم سکون حاصل کرو ان کی طرف۔ وجعل بینکم، اور بنایا اس نے یعنی اللہ نے بینکم تمہارے درمیان مودتاً محبت و رحمتاً اور رحمت۔ تو ایک تو اللہ نے جوڑے بنائے، مرد کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر، اور اسی جنس میں سے جوڑے بنائے، اس سے وہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے ان کے درمیان، جوڑوں کے درمیان اللہ نے محبت بھی رکھ دی ہے اور رحمت بھی رکھ دی ہے۔ مودت سے مراد وہ جو میاں بیوی کے آپس کا ایک اللہ تعالیٰ محبت پیدا کر دیتے ہیں، یہ محبت کوئی انسان کسی دوسرے کے لیے پیدا نہیں کر سکتا، یہ محبت صرف اللہ کی طرف سے ہی دلوں میں ڈلتی ہے۔ شوہر کے دل میں بیوی کی محبت اور بیوی کے دل میں شوہر کی محبت، یہ اللہ ہی پیدا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جس طرح حدیث مبارکہ میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم ارى للمتحابین مثل النکاح، نکاح جیسی محبت وہ نکاح کی صورت میں ہی پیدا ہو سکتی ہے، نکاح کے علاوہ وہ محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ جب اللہ کے نام سے، اللہ کے بتائے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق مرد عورت نکاح کرتے ہیں تو پھر ان کے درمیان اللہ ایسی محبت پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ محبت اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی۔ اگر دو مرد عورت ہوں، ان کے درمیان نکاح کا تعلق نہ ہو، ان کے درمیان کبھی وہ محبت نہیں ہو سکتی جو شوہر بیوی کے درمیان ہوتی ہے۔ جس طرح بیوی شوہر کے لیے قربانی دیتی ہے، جس طرح شوہر بیوی کے لیے قربانی دیتا ہے، تو یہ قربانی جو میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے دیتے ہیں اللہ کی پیدا کردہ محبت کے نتیجے میں، یہ قربانی کوئی لور دنیاوی طور پر کوئی نکاح کے تعلق کے بغیر کوئی ایک مرد ایک عورت کے لیے
ایک عورت ایک مرد کے لیے نہیں دے سکتی۔ تو اللہ نے نکاح کے نتیجے میں مرد و عورتوں کے درمیان محبت جو رکھی ہے وہ خاص اللہ کا بہت بڑا کرم ہے اور بہت بڑی عطا ہے۔ تو اللہ نے تمہارے درمیان محبت بھی پیدا کی ہے ورحمتاً، اور رحمت بھی پیدا کی ہے۔ رحمت سے مراد وہ آسائشیں ہیں جو مرد اپنی بیوی کو مہیا کرتا ہے، اس کو تحفے تحائف لا کے دیتا ہے، اس کو کھلاتا پلاتا ہے اور خوش ہوتا ہے، اور وہ آسائشیں اور وہ راحتیں ہیں جو بیوی شوہر کو بہم پہنچاتی ہے اس کی خدمت کر کے اور اس کو آسانیاں پہنچا کر۔ تو محبت سے مراد وہ دلی تعلق ہے جو اللہ کی طرف سے پیدا ہوتا ہے، دلی ملان، اور رحمت سے مراد وہ ایک دوسرے کو وہ جو راحت اور سکون اور آسائشیں اور آسانیاں ایک دوسرے کو پہنچاتے ہیں۔ اللہ نے میاں بیوی کا تعلق ایک ایسا تعلق قرار دیا ہے کہ یہ تعلق تو قریبی ترین رشتہ داروں میں بھی کئی دفعہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے میاں بیوی کو دوسرے کا لباس قرار دیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ تو یہ بہرحال یہ تعلق میاں بیوی کا یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اور بہت بڑی نشانی ہے، اور بد نصیب ہیں، بدبخت ہیں وہ لوگ جو اس تعلق کو چھوڑ کر، جو اللہ نے بنایا ہے پاکیزہ تعلق، ایک مقدس ایک رشتہ، اس کو چھوڑ کر وہ کانٹیکٹ کر کے، زبانی کانٹیکٹ کر کے یا فحاشی کر کے، زنا کر کے جو ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بناتے ہیں، اور شیطان کے وسوسوں میں آ کر اب لوگ چاہتے ہیں کفار کہ نکاح کے تعلق کو ختم کر دیا جائے، کوشش یہ کی جائے کہ زیادہ سے زیادہ نکاح اور نکاح کے تعلق کو اس کو مشکل بنا دیا جائے، اور فحاشی والے غلط تعلقات اس کو زیادہ آسان کر دیا جائے، اور وہ نکاح کے ذریعے جو اللہ نے مودت اور رحمت رکھی ہے وہ کبھی نکاح کے بغیر حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن اب اللہ معاف کرے، اللہ کے ساتھ بغاوت کرنے والے، اللہ کا مقابلہ کرنے والے شیطان کے وسوسے میں آ کر وہ اللہ کو اور اللہ کے نظاموں کو چیلنج کر رہے ہیں، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ نکاح کا یہ سلسلہ ختم کیا جائے، اور لوگ جانوروں کی طرح، جس طرح جانوروں کے اندر کوئی نکاح وغیرہ نہیں ہوتا، تو انسان بھی جانوروں کی طرح وہ زندگیاں گزاریں، جو مرد جس عورت کے ساتھ رہنا چاہے وہ رہ لے، جو عورت جس مرد کے ساتھ رہنا چاہے وہ رہ لے، کوئی ذمہ داری نہ ہو، کوئی آپس میں۔ تو جب اپنا سسٹم بنائیں گے الٹا سیدھا اور فحاشی والا شیطان کے وسوسے میں آ کر، پھر وہ مودت اور وہ رحمت اور وہ جو اللہ نے ایک فطری تعلق بنایا ہے، سکون بنایا ہے، وہ کبھی وہ سکون حاصل نہیں ہو سکے گا۔ لوگ سکون کو ترسیں گے اور کبھی وہ سکون ان کو مل نہیں سکے گا، اور ہم دیکھ رہے ہیں اس کے مظاہر دنیا میں۔ جتنا یہ نکاح کے مقدس رشتے کو مشکل بنایا جا رہا ہے اور اس کے اندر جو سنت طریقے ہیں ان کو چھوڑا جا رہا ہے، اور غیروں کی تہذیب اور غیروں کے طور طریقوں کو شامل کیا جا رہا ہے، پہلی بات ہے نکاح کرنا ہی مشکل ہو گیا، اور اگر نکاح ہو جائے تو پھر وہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے، طلاقیں ہو جاتی ہیں بہت زیادہ۔ تو یہ جو اللہ نے جوڑوں کے اندر نکاح کے بعد مودت اور رحمت رکھی ہے، یہ مودت اور رحمت بھی شرعی نکاح کے بعد ہی ہوتی ہے، مسنون نکاح کے بعد ہی ہوتی ہے۔ اگر وہ شرعی نکاح نہ ہو، ویسے ہی مرد عورت اکٹھے رہنے لگیں یا غلط سلط طریقے سے نکاح کر کے رہنے لگیں، تو پھر وہ مودت اور وہ رحمت پیدا نہیں ہوتی جو اللہ صحیح نکاح کے ذریعے مودت اور رحمت پیدا کرتے ہیں۔ اور یہاں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ جو مودت اور رحمت میاں بیوی کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ کوئی دنیا کی تدبیر کر کے کوئی انسان جتنی مرضی کوشش کر لے مرد کہ وہ اپنی بیوی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرے، کوئی شخص مرد بیوی کے دل میں اپنی محبت پیدا نہیں کر سکتا، چاہے وہ آسمان سے تارے توڑ لائے۔ کوئی عورت شوہر کے دل میں اپنی محبت پیدا نہیں کر سکتی، شوہر کے دل میں اپنے لیے رحمت، مودت، الفت کے جذبات پیدا نہیں کر سکتی جب تک اللہ کی طرف سے یہ چیزیں ودیعت نہ ہوں۔ دو انسان ہیں الگ الگ،
دو جسم ہیں، دو دل ہیں، تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ اتنا آپس میں رہیں، اتنا قریبی تعلق ہو اور ان کے دل میں مودت بھی ہو اور رحمت بھی ہو، یہ صرف اور صرف اللہ کی دین اور اللہ کی عطا سے ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دوسرے پر احسان کریں گے، دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، دوسرے پر خرچ کریں گے، دوسرے کو تحفے تحائف دیں گے، دوسروں کی خواہشیں پوری کریں گے، مرد عورت ایک دوسرے کے، تو شاید ان کے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی۔ یہ محبت، یہ تعلق آپ کو بتاؤں ساری دنیا دے کر، ساری دنیا کی نعمتیں خرچ کر کے، سارا دنیا کا سونا چاندی خرچ کر کے بھی کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے دل میں اپنی محبت پیدا نہیں کر سکتا۔ یہ بات یاد رکھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، اپنا احسان جتلایا ہے صحابہ کرام کے حوالے سے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ اے لوگو اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ جو اللہ نے تم پر نعمت کی ہے، تم دشمن تھے آپس میں، تو اللہ نے تمہارے درمیان الفت پیدا کر دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم اللہ کی نعمت سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ آپ دیکھیے عربوں کے اندر کتنی لڑائیاں تھیں، کتنی دشمنیاں تھیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھگڑا ہو جاتا تھا، اور جھگڑا وہ اتنا لمبا جھگڑا ہو جاتا تھا کہ 10 سال، 20 سال، 50 سال جنگ جاری رہتی تھی، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ اور آپس کے قریبی تعلق والے قبیلوں کے اندر اوس اور خزرج، یہ دو بھائیوں کی اولاد ہیں، ان کے درمیان سال ہر سال جنگیں جاری رہتی تھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہی صورت تھی عربوں کی کہ وہ لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، تو پھر اللہ نے صحابہ کرام کے دلوں میں محبت پیدا کی، اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا بہت بڑا احسان ہے۔ تم دشمن تھے، تم ایک دوسرے کا نام سننا گوارا نہیں کرتے تھے، اللہ کی نعمت سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ سورہ توبہ میں، سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں الفت پیدا کر دی، صحابہ یعنی۔ لَوْ أَنفَقْتَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی خرچ کر دے جو بھی زمین میں ہے، جمیعاً سارے کا سارا، اگر آپ زمین کی ساری دولت صحابہ کرام پر لٹا دیتے، اپنی تدبیر کرتے، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو اخلاق عالیہ پر فائز تھے، آپ سے بڑا اخلاق کس کا ہو سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تدبیر سے، اگر کوشش کر کے ایک شخص دوسرے شخص کے دل میں محبت پیدا کر سکتا، تو نبی بھی اگر تدبیر کرتے اور نبی بھی اگر دنیا جہاں کی دولت خرچ کر دیں تو نبی بھی لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا نہیں کر سکتے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ کا یہ کام ہے، اللہ نے صحابہ کرام کے دلوں میں الفت پیدا کی۔ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ بہت غالب، بہت حکمت والے ہیں۔ تو کیا پتہ لگتا ہے ان نصوص سے پتہ لگتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ اپنا بہت بڑا احسان جتلا رہے ہیں، اور یہ اللہ کا واقعی بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے مردوں کے لیے ان کے جوڑے بنائے انہی جنس میں سے، اور عورتوں کے لیے ان کے جوڑے بنائے اسی جنس میں سے، اور اللہ نے وہ جو اللہ کے نام پر جو ایک جوڑا بنتا ہے، اللہ نے جو اس میں مودت اور رحمت رکھی ہے اور سکون رکھا ہے، یہ مودت اور رحمت اور سکون یہ اللہ کی طرف سے ودیعت ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے ہم دنیا کی تدبیریں کرتے ہیں، آپ میں سے کسی نے لکھا ہے میسیج میں کہ چیٹ میں کہ اگر ہم حسن سلوک کا مظاہرہ کریں گے تو مودت پیدا ہوگی۔ میں آپ کو بتاؤں نہیں پیدا ہو سکتی، حسن سلوک کا مظاہرہ کر کے بھی محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ جیسے میں نے ابھی ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ دنیا جہاں کی دولت خرچ کر دیں نبی، تب بھی نبی محبت پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ محبت اور الفت دو انسانوں میں کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ پیدا کرتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ میں اصل میں جس نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ نقطہ یہ ہے کہ
اصل میں یہ نکاح کا رشتہ بڑا مقدس رشتہ ہے، اللہ کے حکم سے یہ وجود میں آتا ہے، بڑا پاکیزہ رشتہ ہے، لیکن اس رشتے کے بعد اللہ تعالیٰ محبت پیدا کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کب محبت پیدا کرتے ہیں؟ جب اللہ کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کے نام پر نکاح کیا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو اللہ کا طریقہ ہے، جب اس کے مطابق نکاح کیا جاتا ہے، اس میں فضول رسمیں نہیں کی جاتی، اللہ کی نافرمانیاں نہیں کی جاتی، گانا بجانا، میوزک اور مکس گیدرنگ اور اسراف اور دیگر چیزیں الٹی سیدھی سینکڑوں رسمیں ہم نے بنا رکھی ہیں غیروں سے مستعار لے کر، جب وہ کی جاتی ہیں تو پھر اس نکاح کے ذریعے تقدس کیسے پیدا ہوگا، محبت کیسے پیدا ہوگی جو اللہ کی طرف سے آنی ہے۔ اور پھر صرف یہی نہیں، پھر اس کے بعد میاں بیوی دین کے احکامات پر کتنا عمل کرتے ہیں، وہ اللہ کو راضی کرنے کی کتنی کوشش کرتے ہیں، وہ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، وہ کتنے روزے رکھتے ہیں، اور وہ کتنا اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سب چیزوں کا بہت گہرا تعلق ہے میاں بیوی کی محبت میں۔ یعنی دیکھیے، محبت اللہ کی طرف سے آنی ہے، اللہ کو ناراض کر کے اللہ کی طرف سے، یعنی محبت اللہ کا انعام ہے نا، تو اللہ کو ناراض کر کے اللہ سے وہ انعام کیسے حاصل کیا جائے گا کہ میاں بیوی کے اندر محبت پیدا ہو؟ تو میاں بیوی کے اندر محبت پیدا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ایک تو نکاح کو ایک پاکیزہ رشتہ سمجھ کر، ایک مقدس رشتہ سمجھ کر جو اللہ کے نام سے جو وجود میں آتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وجود میں آتا ہے، ایک تو نکاح کو فضول رسموں سے اور غلط چیزوں سے پاک کیا جائے اور اس طریقے کے مطابق کیا جائے جس طریقے سے ہمیں ہمارے دین نے سکھایا ہے، اور اس کو ایک مقدس رشتہ سمجھا جائے، اس کے اندر ایک تقدس سمجھا جائے، اور پھر نکاح کے بعد میاں بیوی اللہ رسول کے احکامات پر عمل کریں۔ پھر جو محبت پیدا ہوگی وہ محبت اس کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ میں اصل میں اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہم چاہتے ہیں، ہم بچوں کی شادیاں کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اب یہ اچھے طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیدا ہو ان کے اندر، اور یہ شیر و شکر ہو جائیں، ایک دوسرے سے مطمئن ہو جائیں، لیکن ساری دنیا جہاں کی رسمیں پوری کر کے اور اللہ کو ناراض کر کے جب ہم یہ کام کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہماری ساری توجہ لڑکا لڑکی ان کی دنیا کیسے بہتر ہو جائے، ان کے لیے آسائشیں کیسے جائز ناجائز طریقے سے، اور یہی ہم ان کو سکھاتے ہیں۔ ان کو اللہ رسول کو راضی کرنا سکھایا ہی نہیں جاتا، ان کو یہ بتایا نہیں جاتا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کیا ہیں، مرد کے لیے اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ نے مردوں پر کیا فرائض رکھے ہیں شوہروں پر، بیوی کے لیے، عورت کے لیے اللہ کا حکم کیا ہے، شریعت کا تقاضا کیا ہے بیوی سے، بیوی کے فرائض کیا ہیں، یہ تو بتایا ہی نہیں جاتا۔ نہ شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کو بتایا جاتا ہے، نہ شادی کے بعد لڑکا لڑکی کو بتایا جاتا ہے۔ تو جب یہ چیز لڑکا لڑکی کو بتائی نہیں جاتی تو وہ کہاں سے وہ محبت اور الفت پیدا ہوگی جو ہم چاہتے ہیں کہ لڑکا لڑکی میں محبت پیدا ہو جائے، الفت پیدا ہو جائے۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور پتہ ہے آپ سب کو، کہ یہ نکاح کا رشتہ اللہ کے کلمے کے ساتھ یہ وقوع پذیر ہوتا ہے۔ جس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میاں بیوی کے بارے میں، اخذتموہن بامان اللہ، کیا الفاظ ہیں حدیث مبارکہ کے؟ جی، تو یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاتقوا اللہ فی النساء، اے لوگو عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، فإنکم اخذتموہن بامان اللہ، تم نے عورتوں کو لیا ہے، یعنی ان کو اپنی بیوی بنایا ہے اللہ کی امان کے ساتھ، واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ، اور تم نے ان کے ساتھ تعلق کو جائز بنایا ہے اللہ کے کلمے کے ساتھ۔ تو اللہ کے کلمے کے ساتھ میاں بیوی بنتے ہیں، اور اللہ کی امان کے ساتھ ایک شوہر بیوی کو اپنے گھر میں لاتا ہے، اور پھر اللہ کے حکم سے ان کے درمیان محبت، مودت اور رحمت پیدا ہونی ہے، تو اللہ کے نافرمانی کر کے یہ اور اسراف کر کے اور میوزک اور یہ الٹی سیدھی چیزیں کر کے، اور پھر نکاح کے بعد
اللہ رسول کے احکامات پر اب جب عمل نہیں ہوتا تو پھر کیسے اللہ سے ہم توقع کر سکتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے مودت بھی ہوگی، رحمت بھی ہوگی، انعامات بھی ہوں گے؟ تو اللہ کی طرف سے اگر مودت اور رحمت چاہیے تو اس کے لیے اللہ کو راضی کرنا ہوگا، اللہ کے دین پر عمل کرنا ہوگا۔ جی دونوں کی نیت کا کتنا عمل دخل ہے اس میں؟ یہ بات تو درست ہے کہ مودت اور رحمت اللہ کی طرف سے آئے گی۔ دیکھیے اگر ہماری نیت نیک ہے، ہماری نیت کا نیک ہونا، ایک شوہر کا بیوی کے لیے پرخلوص مخلص ہونا، بیوی کا شوہر کے لیے مخلص ہونا، یہ صرف اور صرف ہماری تدبیر ہے، ہماری کوشش ہے۔ ہماری کوشش، ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں، چاہے ہم جیسے ابھی میں نے بات کی، ہم بہترین اخلاق کا مظاہرہ کریں، ہم بہت زیادہ نرمی کا مظاہرہ کریں شوہر بیوی کے لیے، بیوی شوہر کے لیے، پھر بھی میاں بیوی کے دل میں محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ بات یاد رکھیے، شوہر بیوی پر جتنا مرضی احسان کر دے اور بیوی شوہر کے لیے جتنی مرضی قربانی دے دے، میاں بیوی میں محبت پیدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ سب چیزیں ہماری تدبیریں ہیں۔ ہماری تدبیریں یہ یعنی اس کے نتائج ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، نتائج اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ بالکل ایسے ہے، آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ ہم بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اپنی رزق کے لیے، روزی کمانے کے لیے، تو کیا ہم جتنی محنت کریں گے تو ہمیں اتنا ہی رزق ملے گا؟ نہیں، یہ لازمی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، ہمارا کام تدبیر کرنا ہے، نتائج اللہ کے ہاتھ میں۔ اس کو ایک اور انداز سے سمجھیے کہ جب ہم نیکی کرتے ہیں دنیا کے اندر، کیا ہم نیکی کر کے جنت میں جا سکتے ہیں؟ کیا ہم نیکی کر کے اللہ کی جنتوں کے ہم یعنی خود بخود حقدار بن سکتے ہیں؟ ہم کبھی بھی اللہ کی جنتوں کے حقدار نہیں بن سکتے، یہ تدبیر ہے ہماری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے، آپ نے فرمایا کہ کوئی بندہ اپنے عمل کی بنا پر جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ کرام حیران ہوئے، عرض کرنے لگے اللہ کے رسول کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا میں بھی عمل کر کے جنت میں نہیں جا سکوں گا۔ تو میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے، پہلی بات ہے ہم تو عمل ہی نہیں کرتے، ہمارا تو نکاح کی رشتے کی بنیاد میں ہی کتنی خرابیاں موجود ہیں۔ پھر اگر نکاح ہو جاتا ہے، نکاح کے بعد ہم اللہ کو راضی ہی نہیں کرتے، تدبیر ہی نہیں کرتے، تو اللہ کی طرف سے مودت اور رحمت کیسے آئے گی؟ اور اگر بالفرض ہم تدبیر کر لیں، اصل میں ہمارا کام صرف تدبیر کرنا نہیں ہے، اگر ہم ساری تدبیریں بھی کر لیں، نکاح بھی بہترین مسنون طریقے سے ہم کریں، اللہ رسول کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق کریں، اور ہم نکاح کے بعد میاں بیوی اگر اچھے طریقے سے اللہ رسول کے احکامات پر عمل کریں، یہ سب ہماری تدبیریں ہیں۔ کیا نتائج پھر بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ نتائج اللہ کے ہاتھ میں، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ سب چیزیں ہماری تدبیریں ہیں، تدبیر کا نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ تھوڑے عمل سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بہت زیادہ پاپڑ نہیں بیلنے پڑتے، اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والے ہیں اپنے بندوں پر، لیکن یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی کہ نتائج صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں، اور جب اللہ چاہتے ہیں پھر ہی مودت اور رحمت پیدا ہو سکتی ہے۔ بعض دفعہ شوہر بیوی کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا ہے لیکن آگے سے وہ رسپانس نہیں ملتا، بعض دفعہ بیوی بہت اچھے طریقے سے شوہر کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے، وہ رسپانس نہیں ملتا، یا تو ہمارے عمل کے اندر کمی کوتاہی ہوتی ہے یا اللہ ہماری آزمائش چاہتے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں سیدنا نوح علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی، پوری زندگی ان کی مخالفت کرتی رہی، سیدنا لوط علیہ السلام کی بیوی۔ تو بہرحال یہ آزمائشیں ساتھ ہیں، تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم مسنون طریقے سے نکاح کریں، اور ہم نکاح کے بعد میاں بیوی کے حقوق سمجھیں، ہمارا دین ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں جتنی ہم کوشش کر سکتے ہیں، اور ہم اللہ سے دعائیں کریں، اللہ سے اچھا نتیجہ مانگیں، اور اللہ سے ہم یہ مانگیں کہ اے اللہ ہمارے درمیان محبت پیدا کر دے، ہمارے درمیان الفت پیدا کر دے، جو صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال بات لمبی ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ کہ اس نے پیدا کیے تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے جوڑے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے بنائی تمہارے درمیان یعنی میاں بیوی کے درمیان مودت بھی یعنی محبت، ورحمہ اور رحمت بھی۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں
تو انہیں سمجھ آتی ہے کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے، اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہے کہ جو اللہ نے رشتہ ازدواج بنا دیا ہے۔ اگر یہ رشتہ ازدواج نہ ہوتا تو کتنی پھیکی زندگی ہوتی، اور زندگی کے اندر رنگ نہ ہوتے، اور یہ زندگی پہاڑ جیسی زندگی کیسے گزاری جا سکتی۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے یہ پاکیزہ اور مقدس رشتہ بنایا ہے، اور اس میں اللہ کی بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ کتنا زبردست سسٹم ہے یہ۔ انسان جتنا غور کرتا رہتا ہے اتنا انسان کے دل میں اللہ کی عظمت، اللہ کی شان جو ہے وہ انسان کے دل میں وہ پیدا ہوتی ہے کہ اللہ کا یہ کتنا بڑا احسان ہے اور اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہے یہ رشتہ۔ اور دیکھیں ہمارے ہاں اس رشتے کو کیسے خراب کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں اس کو دیر سے دیر، لیٹ سے لیٹ کیا جاتا ہے۔ جی بچہ کمانے کے قابل ہو جائے، کوئی لڑکی لکھ پڑھ لے، تعلیم کے نام پر، تعلیم، علم و تعلم یہ تو دین کی بنیاد ہے، دین کی بنیاد پر اس رشتے کو لیٹ کیا جاتا ہے۔ بہرحال وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اور اس کی نشانیوں میں سے، اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی تخلیق ہے، واختلاف السنتکم والوانکم، اور اختلاف تمہاری زبانوں کا اور تمہارے رنگوں کا، ان فی ذلک لآیات للعالمین، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں علماء کے لیے، جاننے والوں کے لیے۔ تو اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی آسمان و زمین کی تخلیق۔ اصل میں ہم روزانہ آسمان کو دیکھتے، زمین کو دیکھتے ہیں۔ ہم جب بھی آسمان زمین کو دیکھیں، دیگر اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کی مخلوق کو دیکھیں، تو ہمیں غور کرنا چاہیے، تفکر کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے، اور تفکر اور تدبر کر کے، غور کر کے اللہ کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر مزید پیدا ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عقل مند لوگ کون ہیں؟ عقل مند لوگ وہ ہیں جو اللہ کی بڑی بڑی جو نشانیاں ہیں، آسمان و زمین، رات اور دن کا آنا جانا، یہ شجر، یہ حجر، اور یہ سمندر، اور یہ تمام مخلوقات، تو عقل مند لوگ وہ ہیں جو اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں میں غور کرتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اللہ فرماتے ہیں زمین و آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں البتہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے، لیکن اس کے لیے اپنی عقل کو استعمال کرنا پڑتا ہے، غور کرنا پڑتا ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، کون ہے عقل مند؟ عقل مند لوگ وہ ہیں جو آسمان و زمین کی تخلیق میں غور کرتے رہتے ہیں، رات اور دن میں غور کرتے ہیں کہ یہ کبھی رات کبھی دن، کبھی رات کے بعد رات نہیں آتی، کبھی دن کے بعد دن نہیں آتا، ہمیشہ رات کے بعد دن آتا ہے، دن کے بعد رات آتی ہے، اور کبھی دن اور رات برابر ہوتے ہیں، کبھی دن بڑا ہو جاتا ہے، کبھی رات بڑی ہو جاتی ہے، رات دن میں داخل، کبھی دن رات میں داخل۔ یہ کیسا اللہ کا سسٹم ہے جو سالہ سال سے، لاکھوں کروڑوں سال سے اللہ کو بہتر پتہ ہے چلا آ رہا ہے، اور اس میں کبھی تبدیلی نہیں آتی۔ ایک لگا بندہ سلسلہ ہے سورج چاند ستاروں کا، ایک لگا بندہ سلسلہ ہے، یہ مسلسل گردش میں ہیں، اور ان میں کوئی ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں پڑتا۔ زمین و آسمان کے اندر انسان غور کرے، دیگر کائنات کے نظاموں کے اندر انسان غور کرے، تو اللہ کہتے ہیں عقل مند لوگ غور کرتے ہیں اس میں، ان کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ دیکھیے ایک چیز ہم روزانہ دیکھیں تو اس سے اس چیز کی اہمیت کم نہیں ہو جاتی۔ دیکھیے میں نے کئی دفعہ ذکر کیا، ہم روزانہ سورج کو مشرق سے نکلتا دیکھتے ہیں، ہم میں سے کئی لوگ غور ہی نہیں کرتے کہ سورج کا مشرق سے نکلنا روزانہ ایک ہی انداز سے، روزانہ ویسے سورج الگ جگہ سے نکلتا ہے، الگ وقت میں نکلتا ہے، تھوڑا سا وقت چینج ہوتا ہے، جگہ بھی چینج ہوتی ہے، لیکن ایک اللہ کا لگا بندہ سلسلہ ہے۔ ہمیں شاید سورج کا مشرق سے نکلنا اتنا عجیب نہیں لگتا جتنا ہمیں سورج کا مغرب سے نکلنا عجیب لگتا ہے۔ سورج کا مغرب سے نکلنا اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے، جس طرح سورج کا مغرب سے نکلنا اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے، تو کیا وہ اس لیے اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے کہ وہ ایک مرتبہ مغرب سے نکلے گا؟ اگر سورج روزانہ ہی مغرب سے نکلنا شروع کر دے تو کیا پھر وہ اللہ کی عظیم قدرت کم ہو جائے گی، اس کی اہمیت کم ہو جائے گی؟ نہیں۔ کیا چاند مغرب سے نہیں نکلتا؟ جب چاند ہلال ہوتا ہے
جب پہلی رات کا، جب وہ پہلی تاریخ کا چاند ہوتا ہے تو بتائیے کہاں سے نکلتا ہے؟ وہ تو مغرب سے نکلتا ہے۔ جب ہم چاند دیکھتے ہیں رمضان کا، عید کا، تو ہم مغرب کی طرف دیکھتے ہیں نا، ویسٹ کی طرف دیکھتے ہیں، چاند تلاش کرتے ہیں، وہ تو مغرب سے نکلتا ہے۔ سورج کا مغرب سے نکلنا اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے، لیکن سورج کا مشرق سے نکلنا بھی تو اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے۔ کیا وہ قدرت اس لیے چھوٹی ہو گئی ہے کہ روزانہ ہم اس کو دیکھتے ہیں؟ تو زمین و آسمان کی تخلیق اللہ کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ جب اللہ اپنی بڑی بڑی نشانیاں بیان کرتے ہیں، سب سے پہلے اللہ زمین و آسمان کو بیان کرتے ہیں، آسمانوں کی تخلیق۔ یہ اللہ کی اتنی بڑی نشانی ہے کہ اس سے بڑی نشانی کیا ہوگی؟ تو وہ ہمیں کیا اس لیے عجیب محسوس نہیں ہوتی کہ ہم اس کو روزانہ دیکھتے ہیں؟ ایک چیز کو روزانہ دیکھنا، اس سے اس چیز کی عظمت اور وہ کمال ختم نہیں ہو جاتا۔ اگر کسی کی آواز بہت پیاری، بہت خوبصورت ہو، ایکسٹرا آرڈنری خوبصورت ہو، ہم اس کو 100 دفعہ سنیں تو 100 دفعہ سننے سے کیا وہ جو اس کی خوبصورتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے؟ ہم اس کو 1000 دفعہ سن لیں، زیادہ سن لیں، تو زیادہ سننے سے خوبصورتی ختم تو نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں اس میں غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ہمیں اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں، ہم نشانی اس کو سمجھتے ہیں جو روزمرہ روٹین سے ہٹ کر خرق عادت کوئی چیز ہو جائے، ہم کہتے ہیں یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ تو بھئی وہ جو روزانہ ایک روٹین کے مطابق بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اس سے مغالطہ ہوا عیسائیوں کو، شاید عیسیٰ اللہ ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر حضرت عیسیٰ کی باپ کے بغیر پیدائش یہ حضرت عیسیٰ کا کمال ہے، تو پھر اس سے بڑا کمال تو آدم علیہ السلام کو ہونا چاہیے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک ایسے جیسے آدم کی مثال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس نجران کے عیسائیوں کا وہ جو وفد آیا تھا، انہیں مناظرہ ہوا، تو عیسائی آخر میں کہنے لگے کہ ہماری سب سے بڑی دلیل کیا ہے عیسائیت کے حق ہونے کی، کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش آپ دیکھیں، باپ کے بغیر ہوئی ہے، اس کا آپ جواب دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ خاموش ہو گئے، آپ نے فرمایا میں اس کا جواب بعد میں دوں گا۔ تو اللہ نے آیتیں نازل کر دیں قرآن کی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال ایسے جیسے آدم کی مثال۔ خلقہ من تراب، اللہ نے آدم کو بھی مٹی سے پیدا کیا تھا، اور اللہ نے فرمایا تھا کن فیکون، ہو جائے تو وہ ہو گئے تھے۔ تو اس میں حضرت عیسیٰ کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا کمال ہے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو خرق عادت طریقے سے پیدا کیا۔ اگر خرق عادت طریقے سے حضرت عیسیٰ کا پیدا ہونا حضرت عیسیٰ کا کمال ہے، اور اس کی بنا پر حضرت عیسیٰ کو اللہ سمجھنا چاہیے، اللہ کا بیٹا سمجھنا چاہیے، تو پھر سیدنا آدم علیہ السلام کو کیا سمجھنا چاہیے؟ وہ تو حضرت عیسیٰ تو ماں سے پیدا ہوئے ہیں، باپ نہیں تھا، حضرت آدم تو ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ نہ حضرت عیسیٰ کا کمال ہے، نہ حضرت آدم کا کمال ہے، یہ تو اللہ کا کمال ہے۔ اور اللہ کا کمال صرف حضرت عیسیٰ حضرت آدم کی پیدائش نہیں ہے، اللہ کا کمال تو تمام انسانوں کی پیدائش ہے، جو ماں باپ سے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کا کمال ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا زکریا علیہ السلام کو خرق عادت طریقے سے حضرت یحییٰ جیسے بیٹے کی بشارت دی، حضرت زکریا نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ بوڑھا ہو گیا ہوں، بیوی بانجھ ہے، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، لیکن اے اللہ اولاد چاہیے۔ پتہ تھا اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں، اللہ نے فرمایا فرشتوں کے ذریعے خوشخبری دی اولاد ہوگی۔ حضرت زکریا کہنے لگے اللہ اولاد کیسے ہوگی؟ اب ذرا انہوں غور کرنا شروع کیا کہ بیوی بانجھ ہے، میں بوڑھا ہوں، اولاد کیسے ہوگی؟ تو اللہ نے کیا اس کی دلیل دی؟ اللہ نے اس کی دلیل دی کہ اے زکریا کس بات پہ تعجب کر رہے ہو؟ میں نے تمہیں پیدا کیا تھا، تمہیں بھی عدم سے پیدا کیا تھا، تم کچھ بھی نہیں تھے۔ جو اللہ تمہیں عدم سے پیدا کر سکتا ہے، وہ اللہ تمہارے بوڑھے ہونے پر، تمہاری بیوی کے بانجھ ہونے پر تمہیں یحییٰ جیسی اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی جو خرق عادت پیدائش تھی، حضرت زکریا نے کہا اے اللہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ نے کیا دلیل دی؟ اللہ نے فرمایا اے زکریا تمہیں میں نے جو پیدا کیا تھا وہ اس بات کی دلیل ہے، جو اللہ تمہیں پیدا کر سکتا ہے نارمل طریقے سے، وہ اللہ نارمل طریقے سے ہٹ کر خرق عادت طریقے سے حضرت یحییٰ کو بھی پیدا کر سکتا ہے۔ کوئی بندہ اس پہ اعتراض کرنا شروع کرتا ہے، میں نے شاید پچھلے دنوں بھی بات کی تھی کہ جی سورج مغرب سے کیسے نکلے گا؟ تو سب سے بڑی دلیل کیا ہے سورج کے مغرب سے نکلنے کی؟ سورج کا مشرق سے نکلنا، کیونکہ سورج اپنی مرضی سے مشرق سے نہیں نکلتا، اللہ کے حکم سے نکلتا ہے۔
ہر روز جب سورج غروب ہوتا ہے تو اللہ کے عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اور اللہ سے اجازت مانگتا ہے کہ اے اللہ میں نے کل طلوع ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے تو کہاں سے ہونا ہے؟ اللہ حکم دیتے ہیں کہ تم نے مشرق سے طلوع ہونا ہے تو مشرق سے طلوع ہوتا ہے، اور جب سورج نے مغرب سے نکلنا ہوگا تو وہ سجدہ کرے گا اللہ کے عرش کے نیچے اور اللہ سے پوچھے گا کہ اے اللہ کہاں سے طلوع ہونا ہے؟ اللہ حکم دیں گے آج مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ تو وہ اللہ جو روزانہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے وہ ایک دن مغرب سے بھی طلوع کر دے گا، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو بہرحال یعنی آسمان زمین اور ہماری زبانوں کا اختلاف، ہمارے رنگوں کا اختلاف، یہ اللہ کی اتنی بڑی قدرتیں ہیں، لیکن ہم چونکہ ان کو روزانہ دیکھتے ہیں بعض دفعہ ہمیں یہ بڑی قدرت محسوس نہیں ہوتی یا ہم غور نہیں کرتے۔ عقل مند لوگ کون ہیں؟ عقل مند لوگ وہ ہیں ایک چیز سینکڑوں بار بھی ہو، ہزاروں بار بھی ہو ہمارے سامنے، ہم اس پہ غور کریں کہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں عقل مند لوگ کون ہیں؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ عقل مند لوگ وہ ہیں جو آسمان و زمین کی تخلیق میں غور کرتے رہتے ہیں، جو رات و دن کے آنے جانے میں غور کرتے رہتے ہیں، جو کھڑے ہو کر بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور وہ اللہ کی نشانیوں میں غور کر کے کہتے ہیں وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی تخلیق میں غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ آپ نے یہ چیزیں بے مقصد پیدا نہیں کی، سبحانک، اے اللہ آپ پاک ہیں، فقنا عذاب النار، اے اللہ آپ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ تو سب سے بڑی نشانی، کوئی بندہ پوچھے تو سب سے بڑی نشانی آسمان اور زمین ہے، آسمان اور زمین کی تخلیق۔ اس سے بڑی نشانی کیا ہوگی؟ اگر کسی کو معجزہ چاہیے، نشانی چاہیے، تو لوگ ان بڑی بڑی نشانیوں کو چھوڑ کر کہتے ہیں جی فلاں معجزہ دکھاؤ، فلاں ہمارے گھر کو سونے کا بنا دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ جس کو معجزہ چاہیے تو آسمان زمین یہ کم بڑے معجزے ہیں، رات اور دن کا آنا جانا کم بڑا معجزہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کی نشانیوں میں سے آسمان و زمین کی تخلیق، واختلاف السنتکم والوانکم، تمہاری زبانوں کا، تمہارے رنگوں کا اختلاف۔ آپ ذرا غور کریں کہ اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق جیسا بڑا معجزہ، اس کے ساتھ اللہ نے زبانوں کا اختلاف، رنگوں کا اختلاف یہ بڑی نشانی کے طور پہ ذکر کیا۔ یہ بھی بہت بڑا معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا، زبانوں کا اختلاف۔ دیکھیں تمام انسان حضرت آدم اور حوا سے پیدا ہوئے ہیں، ان کی زبان ایک تھی، تو ان سب کی زبانیں مختلف کیسے ہو گئیں؟ یہ اللہ کا بہت بڑا معجزہ ہے، بہت بڑی قدرت ہے۔ زبانوں کا دنیا میں بلا مبالغہ ہزاروں زبانیں ہیں، اور پھر ہر زبان کے اندر کتنے لہجے ہیں۔ آپ اردو زبان کو دیکھ لیجئے، اردو زبان کے اندر سینکڑوں لہجے ہیں، اور کوئی بندہ جس علاقے کی اردو کی زبان بولتا ہے، پہچاننے والے پہچان لیتے ہیں کہ یہ لکھنؤ کی اردو زبان بول رہا ہے، یہ پنجاب کی اردو زبان بول رہا ہے، یہ سندھ کی زبان بول رہا ہے، یہ اسلام آباد کی راولپنڈی کی یہ اردو بول رہا ہے، یہ فلاں علاقے کی اردو بول رہا ہے، یہ جلندھر کی اردو بول رہا ہے، یہ فلاں علاقے کی پنجابی بول رہا ہے، یہ فلاں علاقے کی سرائکی بول رہا ہے، اور عربوں میں تو بہت بڑے لہجے ہیں۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے، زبانوں کا اختلاف، اور پھر رنگوں کا اختلاف۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کا رنگ کیا تھا، اور پھر ان کی اولاد کا رنگ اتنا فرق کیوں ہے؟ اتنا فرق ہے رنگوں کا، کتنی طرح کے رنگ ہیں، اور یہ رنگوں کا فرق صرف انسانوں میں نہیں ہے، انسانوں میں بھی ہے، جانوروں میں بھی ہے، جمادات میں بھی ہے، پہاڑوں میں بھی ہے، ہر چیز میں ہے۔ ہر چیز، پہاڑوں کے اندر مختلف رنگ ہیں، جانوروں کے اندر مختلف رنگ ہیں، انسانوں کے اندر مختلف رنگ ہیں، ہر چیز کے اندر مختلف رنگ ہیں، اور یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے۔ اللہ نے سورہ فاطر کے اندر اللہ نے رنگوں کا اختلاف اپنی بہت بڑی قدرت بیان کی ہے۔ اچھا دیکھیں رنگوں کا اتنا بڑا اختلاف ہے، لیکن دیکھیں رنگ دیکھ کر ایک انسان پہچان لیتا ہے یہ لوگ کس علاقے کے ہیں، یعنی تمام انسانوں کے رنگ ایک جیسے نہیں ہیں۔ اچھا ایک علاقے کے رہنے والوں کے رنگ ہو بہو ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن رنگوں سے یہ پہچان لیا جاتا ہے یہ کس علاقے کے لوگ ہوں گے، حالانکہ ایک علاقے کے رہنے والوں کے رنگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں دنیا میں جتنے انسان بستے ہیں
اربوں انسانوں میں سے 2 انسانوں کا رنگ ہو بہو ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اگر میں یہ کہوں دنیا میں اربوں انسان ہیں، ہر انسان کا رنگ دوسرے کے رنگ سے فرق ہے، تو یہ بات صحیح ہے۔ ہو بہو ایک جیسا رنگ 2 انسانوں کا بھی نہیں ہے، چاہے آپ کو دیکھنے میں 2 انسان بہت حد تک ایک دوسرے کی، جس طرح ہر انسان کی شکل دوسرے سے مختلف ہے، حالانکہ ہر ایک کا ایک چہرہ ہے، ہر ایک کے 2 کان ہیں، 2 آنکھیں ہیں، ایک ناک ہے، موٹی موٹی چیزیں ایک جیسی ہیں، لیکن ہر انسان کے آئیڈینٹیکل ٹوئنز بھی ہوں، ان کے اندر بھی شباہت کا فرق ہے۔ اسی طرح 2 انسانوں کا رنگ جتنا بھی آپس میں ملتا ہو، وہ ہو بہو ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن ملتے جلتے بھی ہیں۔ ایک خاندان والوں کے رنگ ایک جیسے قریب قریب ہوتے ہیں، ایک علاقے والوں کے رنگ قریب قریب ہوتے ہیں، قریب بھی ہیں، ملتے بھی ہیں اور ملتے نہیں بھی ہیں۔ کتنی بڑی قدرت ہے اللہ کی۔ یہی چیز زبانوں میں آپ لے لیجئے، اور پھر اور دیکھیے یہ کتنی بڑی نشانی ہے، زبانوں کا اختلاف، رنگوں کا اختلاف، اللہ نے اس کو زمین و آسمان کی تخلیق کے ساتھ ملایا ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ کیا فرماتے ہیں، ان فی ذلک لآیات للعالمین، اس میں علماء کے لیے نشانیاں ہیں۔ عام نشانیاں تو عام لوگوں کے لیے ہیں، یہ تو علماء کے لیے نشانی ہے، علم رکھنے والوں کے لیے، سائنسدانوں کے لیے یا علم رکھنے والوں کے لیے، یہ تو پڑھے لکھے لوگوں کی نشانی ہے بہت بڑی، زمین و آسمان کی تخلیق اور رنگوں کا اور زبانوں کا اختلاف۔ ان کے اندر ہمیں مزید غور کرنا چاہیے کہ اس کے اندر اللہ کی کتنی بڑی قدرتیں ہیں۔ بہرحال وقت اوپر ہو گیا، اسی پر بس کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔